الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وإخوته وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول هذه العمل. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. دل غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. دل غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر. یہ ہوگا ایک دن مردار اسے کیوں نہیں ہے. جہاں کے ذکر میں شاغل خدا کی یاد سے غافل. خدا کو یاد کر بندے مجھے جس نے بچانا ہے. بلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. سڑ گئے بوٹے سڑ گئے بوٹے خوشیاں والے. وہ کسی نے کہا تھا بلکہ عارف کھڑی نہیں دکھیے گا دکھ دکھیا جانے سکھیے کی خبر. ماں کا چلے جانا یہ چوٹ کیا ہے یہ ضرب کیا ہے وہ اسی کو معلوم ہے جس کے دل پہ یہ چوٹ نہیں. سڑ گئے بوٹے خوشیاں والے چڑیاں ہجر ہوا. سڑ گئے بوٹے خوشیاں والے چڑیاں ہجر ہوا. کون میرا ہن متھا چم کے کیسی دور بلاواں. کون پلیسی اٹھ کے ہوا کون تکیسی راواں. کس سے اگے ٹکڑے پولا کس نو درد سناواں. اجڑ اجاڑ حویلی دسے سجیاں دسن تھاواں.
اجڑ اجاڑ حویلی بسے سجیاں بسن تھاواں ماما مرن نصیر نہ شالا ماما ٹھنڈیاں دوستان عزیز، آج ہم ایک ماں کی یاد میں یہاں پہ اکٹھے ہیں، اور ماں بھی ایسی جو سراپا پیار تھی، سراپا شفقت تھی، سراپا محبت تھی۔ بچے اور جوان بالخصوص اس حدیث کو ذرا غور سے سنیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنی سوچوں سے نکل کر، اپنے معاملات سے نکل کر میری معلومات کی طرف متوجہ۔ آقا کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، نام ہے معاویہ بن جاہمہ السلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جوان ہیں، بڑے بہادر ہیں، شجاع ہیں، دلیر ہیں۔ عرض کرتے ہیں آقا میری 4 آرزویں۔ کتنی آرزویں؟ ذرا سارے میرے ساتھ جڑیں گے تو بات کا ذوق بنے گا۔ کتنی آرزویں ہیں؟ 4۔ تو حضور پہلی آرزو یہ ہے کن تو اردت الجہاد، میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری آرزو یہ ہے ماں آقا، وقت آپ کی معیت اور صحبت میں گزارنا چاہتا ہوں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں۔ ابتغی بذالک وجہ اللہ، تیسری خواہش ہے کہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اور چوتھی آرزو ہے والدار الآخرہ، اپنی آخرت کو اچھا بنانا چاہتا ہوں۔ کتنی حسین آرزویں ہیں کہ آقا جہاد کرنا چاہتا ہوں، آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، رب کو منانا چاہتا ہوں، آخرت کو بہتر بنانا چاہتا ہوں۔ جب یہ 4 آرزویں پیش کی نا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھا، اس سوال میں ہی اس رشتے کی عظمت ہے۔ فرمایا معاویہ یہ تو بتا تیری ماں زندہ ہے؟ سبحان اللہ، تیری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور زندہ ہے۔ فرمایا ارجعھا فبرھا، فرمایا واپس چلا جا، ماں کے ساتھ رہ، ماں کی خدمت کر، یہ 4 آرزوؤں کی خیرات رب تمہیں اسی خدمت میں عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، لاکھ گرد اپنے حفاظت کی لکیریں کھینچیں، لاکھ گرد اپنے حفاظت کی لکیریں کھینچیں، ایک بھی ان میں نہیں ماں کی دعاؤں جیسی۔ اب باڈی گارڈ رکھ لیں، پیسے لگا لیں، مضبوط سے مضبوط قلعے میں چلے جائیں، لیکن جو حفاظت آپ کی ماں کی دعا کرتی ہے وہ کائنات میں کوئی اور شے نہیں۔ اس دعا میں بڑی طاقت ہے۔ حضرت معاویہ بن جاہمہ جوان تھے نا، جوانوں کو جوانی میں ایسی بات کم سمجھ میں آتی ہے۔ جذبہ تھا، جنون تھا جہاد کرنے کا، تلوار چلانے کا، آقا کی صحبت اور ماں کو روز گھر ملتی ہے نا، وہ روز ملنے والی نعمت کی پھر وہ انسان کے لیے قدر نہیں ہوتی۔ تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے آگے ان کے بعد اگر آپ کرتے شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب کی بار بات بدل گئی۔ کہتے میں حضور کے پاس آ کے دوسری سائڈ سے، پہلے رائٹ سائڈ سے آیا تھا، اب لیفٹ سائڈ سے میں گھوم کے آیا، اور میں نے آ کر کہا حضور میری 4 آرزویں ہیں، کاش پوری ہو جائے۔ آپ نے سن کے کہا بیٹا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا حضور زندہ ہے۔ اور میں جاؤ اس کی خدمت کر، یہ 4 نعمتیں اللہ تمہیں وہی عطا فرمائے۔ تسلی نہیں ہو رہی حضرت معاویہ کی، جیسے ہماری تسلی نہیں نہ ہوتی۔ یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے، خدا کی عزت کی قسم، جن کی مائیں، جن کے ماں باپ حیات ہیں،
ذرا اس حدیث کو میں روک کے صحیح بخاری کی ایک حدیث بیچ میں ایڈ کرتا ہوں. آقا نے 3 بار کہا برباد ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص. اب جب 3 بار اتنی سخت وارننگ دی، ذہن میں خیال آتا ہے کون جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا، جو اور اعمال صالحہ نہیں کرتا؟ نہیں، میرے آقا نے فرمایا وہ شخص 3 بار کا برباد ہو جائے جس کو ماں باپ جیسی نعمت ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے اللہ کی جنت میں جائے. وہ اس خدمت سے غافل رہے اور وہ روٹین میں اس کو گزار دے، روٹین میں گزار دے. وہ بابا یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت. جب مکہ فتح ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا، ارد گرد کے علاقے فتح ہو گئے، آقا ایک بادشاہ کے منصب پہ جلوہ افروز ہو گئے ظاہری اعتبار سے. ایک روز آقا کریم نے پتہ ہے کیا کہا؟ جیسے ہر بندے کی کوئی تمنا ہوتی ہے نا، کوئی کہتا ہے کاش میرا فلاں ملک کا ویزا لگ جائے، کوئی کہتا ہے کاش میرے عمرے کا بلاوا آ جائے، کوئی کہتا ہے کاش مجھے اللہ اپنا گھر دے دے. آؤ میں آپ کو میرے کریم آقا کی حیات طیبہ میں ایک بار کاش کہنے کی کہانی سناؤں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کاش ایسا ہو، عشاء کی نماز ہو، میں مصلی پہ کھڑا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھ لوں، اچانک میرے کانوں میں اندر سے میری ماں سیدہ آمنہ کی آواز آئے، او بیٹا محمد، میں رب سے کہوں مولا نماز بعد میں پڑھوں گا، پہلے ماں کی بات. اتنا اہم رشتہ ہے. حضرت معاویہ تسلی نہیں ہوئی، سامنے سے آ گئے اور سامنے سے آ کے پھر وہ سوال 3 بار ریپیٹ کیا، 3 بار دوہرایا. آقا جی جہاد کرنا چاہتا ہوں، آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، رب کو منانا چاہتا ہوں، جنت کو پانا چاہتا ہوں. اب کی بار آقا نے جواب بدل دیا. پہلے کہتے تھے ماں سے جا کے حسن سلوک کر، اب جواب کیا دیا؟ فرمایا معاویہ الزم رجلہا فسم الجنہ، جا اپنی ماں کے پیر پکڑ کے بیٹھ جا، یہ ساری نعمتیں تمہیں ماں کے قدموں میں. اگر کسی روز عرش والا مجھے ملے اور مجھ سے پوچھے بتاؤ کیا چاہتے ہو مجھ سے، جو مانگ لو گے عطا کروں گا. خواہش ہوتی ہے نا اپنی اپنی. اگر کسی روز عرش والا مجھے ملے اور مجھ سے پوچھے بتاؤ کیا چاہتے ہو مجھ سے، جو مانگ لو گے عطا کروں گا، میں سر جھکا کر یہی کہوں گا تو جیسے رکھے گا خوش رہوں گا، بس ایک ہستی سنبھال رکھنا تو میری ماں کا خیال رکھنا. بس ایک ہستی سنبھال رکھنا تو میری ماں کا خیال رکھنا. آج ہمارے ساتھ بیٹھے بھائی جبران کی بھی یہی آرزو ہے، اور ہم سے 1000 میل دور بیٹھے بھائی اعجاز کی بھی یہی آرزو ہے. بس ایک ہستی سنبھال رکھنا میرے مولا کو میری ماں کا خیال رکھنا، ماں کا خیال رکھنا. وہ سارے عزیز یہ رشتہ کتنا بڑا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس ہبر الامہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر امت میں ایک عالم ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہبر الامہ کا ٹائٹل ملتا ہے، یعنی اللہ رب کریم نے اسے علم کی ثروتیں، وسعتیں، برکتیں بے پناہ عطا کی ہوتی ہیں. ترجمان القرآن ہے. صحابہ کرام میں قرآن مجید کے اتنے بڑے مفسر ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت تک تسلی نہیں ہوتی تھی جب تک عبداللہ ابن عباس سے کسی آیت کی تفسیر نہیں پوچھ رہے تھے. اتنے بڑے مفسر قرآن. امام بخاری الادب المفرد، میں نے نیکیوں کو اینالائز کیا، اعمال صالحہ کا تجزیہ کیا، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ابھی قربانی آ رہی ہے، حج ہے، خیرات ہے، سارے اعمال صالحہ کہ ان میں سے کون سا عمل ہے
جو کرو تو وہ عمل پکڑ کے تمہیں رب کے سب سے زیادہ قریب کرو. وہ عمل کرو تو اس عمل کی برکت سے وہ عمل تمہارا بازو پکڑے اور تمہیں رب کے سب سے زیادہ قریب کر دے. کہتے تجزیہ کرتے 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 میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو عمل بندے کو رب کے سب سے زیادہ قریب کرتا ہے وہ ماں کی خدمت. وہ کیا ہے؟ ماں کی خدمت. اتنی قربت اور کسی عمل سے نہیں ملتی جتنی قربت. آپ ذرا چلے نا سوچوں کے سفر میں آپ کو یمن کی ایک بستی میں لے چلوں جسے کرن کی بستی کہتے ہیں. کرن کی بستی کہتے ہیں. وہاں صحابی نہیں رہتا، تابعی رہتا ہے. لیکن شان اور مقام کیا ہے کہ آقا فاروق اعظم کو، صدیق اکبر کو، مولا کائنات علی شیر خدا کو، سارے صحابہ علیہ رضوان کو حکمت کہتے ہیں. کرن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے، اس سے جا کے ملنا اور اسے کہنا کہ وہ میری امت کی بخشش کی دعا ہے. نام ہے اویس کرنی، نام ہے اویس کرنی. ایسا مقام کہ آقا صحابہ کو جس کی طرف جانے کی تلقین کرے، اس کو پیچھے سبب کیا ہے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے. آقا نے ایک ہی سبب بیان کیا، فرمایا اس نے ماں کی خاطر صحابی ہونے کے درجے کو بھی قربان کر دیا. حضور کے زمانے میں تھا، آ کے حضور کو تک لیتے تو صحابی بن جاتے. ماں بوڑھی تھی، کمزور تھی، آنکھوں سے روشنی کم تھی. ایک ہی تھے بیٹے ویسے کرنی. جب جب دل میں ارادہ آتا حضور کو ملنے جاؤں، تب تب ماں کا خیال آتا کہ پیچھے ماں کا کیا بنے گا. اس خواہش کو خدمت ماں پہ قربان کیا. رب ذوالجلال نے وہ درجہ عطا کیا کہ آقا نے فرمایا اس سے جا کے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا. دوستان عزیز، ہم جس تقریب میں بیٹھے ہیں ہمیں یہ بھی شرح صدر ہونا چاہیے، کنسیپچول کلیئرٹی ہونی چاہیے. یہ محض رسم نہیں ہے کہ جو ہم نے بدقسمتی اور بد نصیبی سے ہر شے پہ اختلاف، کوئی شے حضور کی امت نے چھوڑی نہیں ہے. یعنی آپ کھانے پینے، نماز پڑھنے، جینے مرنے سے لے کے جہاں تک چلے جائیں ہر شے پہ اختلاف کریں، اور اس اختلاف کی وجہ سے ہم بہت سی نعمتوں، برکتوں، رحمتوں سے محروم ہو گئے. یہ جو تقاریب ہم منعقد کرتے ہیں، نام جو بھی دے لیں، ہے تو اصحال ثواب، اسے کل کہہ لیں، ساتہ کہہ لیں، چیلم کہہ لیں، دسواں کہہ لیں، سالانہ ختم کہہ لیں، برسی کہہ لیں، عرس کہہ لیں، ہے تو اصحال ثواب. آپ کو اس کی مقصدیت کا علم ہونا چاہیے. ہم ایک ماں کو اصحال ثواب کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو آؤ آپ کو مدینہ طیبہ کی ایک ماں کی کہانی سناؤں. صحیح بخاری ہے، صحابی رسول ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ. غزوے پہ گئے ہوئے تھے، عدم موجودگی میں ماں فوت ہو گئے. جیسے اجاز بھائی جبان میں بیٹھے ہیں، اللہ کی حکمت اللہ جانے. ہے تو دنیا آزمائش، امتحان، ابتلا، کسی کی کوئی آزمائش ہے، کسی کی کوئی آزمائش ہے. تو آپ حضرت سعد بن عبادہ بھی پردیس میں گئے ہوئے تھے، ماں پیچھے سے فوت ہو گئی، جنازے میں بھی نہیں شامل ہو سکے. واپس آئے، دل میں بڑی تمنا کی آرزو، کاش میں پاس ہوتا، میں ماں سے باتیں کرتا، میں ماں کی خدمت کرتا، میں ماں سے دعائیں لیتا، میں ماں کی ہر وقت خدمت میں رہ کے سعادتیں پاتا. شدید خواہش حضور کی خدمت میں آئے. صحیح بخاری کی میں آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں. جوان اس حدیث کو محفوظ کر لیں اور پھر ساری زندگی کے لیے ہر بہکاوے سے خود کو بچا کے آنے والی نسلوں کو یہ سکھار سمجھا کے جائیں کہ جب ہم قبر میں چلے جائیں نا، سدا تو کسی نے نہیں بیٹھ رہے ہیں. وہ میں نے جنازے کے موقع پہ بھی کہا تھا، نہ کر بدیا میری میری، نہ تیری نہ میری،
4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਖੇੜੇ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਕਾਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਆ ਕੱਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ थल्ले। जाना तो हर किसी ने, सदा किसी ने नहीं बैठना है। तो कल हम जब कब्र में पड़े हों तो हमारी आने वाली नस्लें ऐसी महाफिलों मजालिस बपा करके हमारे लिए कितना बड़ा फायदे का काम करेंगे। सहाबी रसूल आकर हुजूर की खिदमत में डायरेक्ट सवाल करते हैं, अयनफउहा शैउन इन तसद्दक़तु अन्हा। आका जी मां फौत हो गई, खिदमत नहीं कर सका, परदेश में था, अब कोई ऐसा काम है तो मैं करूं वो कब्र में फायदा मेरी मां को पहुंचे, कब्र में फायदा मेरी मां को पहुंचे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ, तो अपनी मां के इसाले सवाब के लिए सदका और खैरात कर, इस सदका और खैरात की बरकत से रब कब्र में तुम्हारी मां के जुमला मुआमलात को बदल डाले। हुजूर वाकईतन ऐसा होगा? फरमाया हाँ बिल्कुल ऐसा होगा। उन्होंने उसी वक्त कहा, आका जी फिर वो मेरा फुला खजूरों का बाग जो है वो मैं अल्लाह के रास्ते में मां के इसाले सवाब के लिए सदका हूं। एक बूढ़ी औरत मस्जिद नबवी में आके झाड़ू देती। मैं आपको इस तकरीब की मकसदियत बताने लगा हूं। सही बुखारी में आता है, दूर से कहीं से आती थी, मस्जिद को साफ करती थी, चंद दिन नजर नहीं आई, आकर पूछा, वो बूढ़ी अम्मा नहीं नजर आती जो झाड़ू देती थी। साहबा ने कहा हुजूर उसका इंतकाल हो गया। मुझे क्यों नहीं बताया? दूर किसी मोहल्ले से आती थी, हमने सोचा रात को इतनी दूर आप जाएंगे तो वहां मकामी लोगों ने जनाजा पढ़ के दफना दिया। आका ने फरमाया नहीं तुमने बहुत गलत किया, चलो मुझे दिखाओ उसकी कब्र कहाँ है। हमने तो कब्र में जाने वालों का ताल्लुक यहां रह जाने वालों से काट लिया ना, काट लिया। बस ये अपने अपने अमल हैं, चले गए कब्र में, तो अब ये पीछे क्या, इसका क्या फायदा, क्या मकसद, क्या मतलब? माअज़ल्लाह ये खाने के धंधे हैं। बदनसीब ये खाने के धंधे नहीं है, ये जाने वाले को बख्शवाने के नहीं। आका उसकी कब्र पे चले गए, जाके दुआ मांगी, और दुआ मांग के जो जुमले सुनाए, अल्लाह करे कि उन जुमलों की कमा हक़्क़ुहु बरकतें इस कब्रिस्तान में दफन खाला जान को और उनके इर्द गिर्द जितने मरहूमीन मदफूनीन हैं, अल्लाह सबको ये बरकतें अता फरमा दे। आका ने फरमाया इन्न हाज़िहिल कुबूरा ममलूअतुन बिज़ुल्मतिन अला अहलिहा। फरमाया जब मैं कब्रिस्तान में आया तो मैंने देखा कब्रें अंधेरों से भरी पड़ी थी। अपने अपने गुनाहों के सबब असहाबे कुबूर अंधेरों में डूबे हुए थे। फरमाया जब हमने उनके लिए बख्शिश की दुआ मांगी है ना, फ़इन्नल्लाहा युनव्विरुहा लहुम फ़ी क़ुबूरिहिम बिसलामी अलैहिम, उस दुआ की बरकत से रब ने सारी कब्रों के अंधेरे दूर करके उन्हें उजाला कर दिया। उसको ऐसी महफिलों मजालिसों तकारीब मरने वालों के लिए ऐसे ही है जैसे आप अभी सियालकोट की सबसे महंगी मार्केट में जाएं और वहां से सबसे महंगा तोहफा खरीदें और लाके अपने किसी दोस्त अजीज भाई किसी को बतौर गिफ्ट के पेश करें। खुदा की कसम मैं एक तज्जिया दे रहा हूं हदीस की रोशनी में, सारी दुनिया के तोहफे आप किसी को दें उसे इतनी खुशी नहीं होगी जितना आप इसाले सवाब की तकरीर सजा के मरने वाले के लिए बख्शिश की दुआ मांगते, इतनी उसको खुशी होती है। और दोस्तों मैं आखिर में 2 रिवायतें सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम जिस रब के सामने फरियाद करते हैं उस रब की रहमतों का वुसअतों का आलम क्या है, उसमें भी एक मां की कहानी है। सुनन इब्न माजा की रिवायत, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर हदीस के रावी रहमत कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक सफर पे जा रहे हैं, रास्ते में एक बस्ती आई, वहां कयाम किया। जिस जगह सहाबा रुके ना पास ही एक बूढ़ी मां का तंदूर था जो तंदूर पे रोटियां लगाती थी, उसका दूध पीता बच्चा भी उसके साथ था।
اس نے اس بیٹے کو تندور کے سائڈ پہ ایک رکھا ہوا تھا، اب وہ روٹیاں لگا رہی ہیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان اس کے پاس گئے، اس نے پوچھا کون ہو تم لوگ؟ انہوں نے کہا تمہیں خبر نہیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف یہاں سے گزر کے جا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھی ہیں. اس نے کہا اچھا حضور ہے، میں تو خود مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہوا، آج تک ملی نہیں تھی، میرے نصیب میرے تندور کے پڑوس میں آقا آ گئے. بھاگ کے گئی حضور کے پاس، سلام کیا، دعائیں لی، دیدار کیا، اور اس کے بعد اس نے کہا حضور اجازت دو تو میرے دو سوال ہیں. آقا نے فرمایا پوچھو. اس نے کہا حضور علیہ اللہ برحم الراحمین، کیا رب سب سے بڑا رحم کرنے والا نہیں ہے؟ ارحم الراحمین نہیں ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں ہے. اس نے عرض کی حضور کنفرم ہے یہ کہ اللہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے؟ تو حضور دوسرا سوال ہے، کیا رب اپنے بندوں سے جتنا پیار ماں اپنی اولاد سے کرتی ہے اس سے زیادہ پیار نہیں کرتا؟ الیس اللہ بارحم بولدہ بعبادہ من الام بولدہا. آپ نے فرمایا ہاں، جتنا ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے رب اس سے کئی گنا زیادہ پیار کرتا ہے. جب اس نے دو سوال کیے نا تو اپنے اس بچے کو سامنے کر دیا، کہ حضور وہ سامنے ہے میرا تندور، اس میں جل رہی ہے آگ، میں ہوں ماں، یہ ہے میرا بیٹا. پھر ایک ماں تو بیٹے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی، رب اپنے بچوں کو آگ میں کیسے پھینکے گا؟ رب اپنے بندوں کو آگ میں کیسے پھینکے گا؟ قربان جاؤں میں اس ماں کی بصیرت پر جس نے ایسے سوال کیے جس سے رحمت کے سمندر پھوٹے، جس سے رحمت کی آبشاریں ہمیں سیراب کرنے کے لیے نکلی. حدیث پاک میں آتا ہے فَأَكَبَّ وَجْهَهُ، میرے کریم آقا نے سر انور جھکا دیا، جب کی اور زاروں قطار ہوا. سوال ہی ایسے تھے. میرا ذوق کہتا ہے کہ آقا سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے آنسو گرا کے رب سے پوچھ رہے ہوں گے مولا بتا تیری اس بندی کو کیا جواب دوں، اس کو کیا بتاؤں اس کو. تھوڑی دیر کے بعد آقا نے سر انور اٹھایا، اور سر انور اٹھا کے ہمارا یہ یقین ہے کہ رب میرے کریم آقا اس وقت تک اپنی زبان اطہر سے ایک حرف نہیں نکالتے جب تک رب کی طرف سے وحی نہیں آ جاتی. ہے سرکار دا او ہک بوہا، حق دی جتے ہر ویلے ہوہا، آپ دا ہر ایک لفظ زبانوں ان ہوا الا وحی یوہا، وما ینطق عن الہوی کی شان والی زبان ہی نہیں. فرمایا ماں ان اللہ لا یلقی عبدہ فی النار الا المارد المتمرد ابا یقول لا الہ الا اللہ. فرمایا رب بھی اپنے بندے کو آگ میں نہیں ڈالے گا سوائے اس بدبخت کے جو زندگی میں ایک بار بھی کلمہ پڑھنے سے محروم رہے. اس نے ساری زندگی میں ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھا، ایک بار بھی خدا کی ربوبیت اور وحدانیت کا اقرار نہیں کیا. دوستو رب تو بڑا رحیم و کریم ہے. جب بیٹا بیٹی پوتے پوتی نواسے نواسیاں بھائی اللہ کے حضور میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو جانے والوں کے لیے رحمتوں کے کیا در کھلتے ہیں ہم تصور نہیں کرتے. آخری حدیث سنیے اور میں اجازت چاہوں گا. امام بہقی شعب الایمان میں روایت لائے، صحابہ حضور کے پاس آ گیا، حضور ہمارا ایک مسئلہ ہے حل فرماتے. فرمایا پوچھو. تو حضور احدنا یذنب، ہم میں سے جب کوئی گناہ کرتا ہے تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ آقا نے فرمایا یکتب، وہ تمہارے جو دائیں بائیں کرامن کاتبین کندھوں پہ فرشتے ہیں وہ اس گناہ کو کیا کرتے ہیں؟ لکھ لیتے ہیں. صاحب نے کہا حضور اچھا لکھ لیا جاتا ہے، ریکارڈ ہو جاتا ہے، ریٹن ریکارڈ؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ لکھ لیا جاتا ہے. ان کا حضور اگر بندہ معافی مانگ لے، آقا نے فرمایا اسی لمحے وہ نامہ عمل سے مٹا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے. ان کا حضور پھر گناہ کر لے، صحابہ نے عرض کی، آقا نے فرمایا پھر لکھ لیا جاتا ہے. تو حضور پھر معافی مانگ لے، پھر مٹا دیا جاتا ہے. حضور پھر کر لے، پھر لکھ لیا جاتا ہے. کہا پھر معافی مانگ لے،
پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں بیٹا. جب پھر کا تکرار شروع ہوا نا تو آقا نے روک دیا. آپ نے فرمایا میں تمہاری بات سمجھ گیا, تمہیں آخری حد نہ بتا دوں. فرمایا تم بار بار معافی مانگنے سے اکتا سکتے ہو, رب بار بار معاف کرنے سے نہیں اکتا. اس سے جتنی بار معافی مانگو, جتنی بار معافی مانگو, جب معافی مانگو وہ تب معاف کرتا ہے. وہ بڑا غفور الرحیم ہے. کمی ادھر ہے, کمی ادھر نہیں. ہم تو قائم کا کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائے کسے, راہ رب منزل ہی نہیں. جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے, کوئی جوہر قابل ہی نہیں. ارے کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں, مانگنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. کوئی مانگے تو صحیح, کوئی اس کے سامنے دامن مراد پھیلائے تو صحیح, کوئی اس کے حضور میں لوٹے تو صحیح. دوستان عزیز, چند جملے میں جانے والی اس بڑی ہی مشفقہ محترمہ ہستی کے لیے کہنا چاہوں گا کہ رب ذوالجلال نے انہیں جتنی نفیس اور میٹھی طبیعت عطا کی تھی, یہ باتیں گواہی ہوتی ہیں جو ہم جانے والوں کے جانے کے بعد آپس میں کرتے ہیں. یہ گواہی ہوتی ہے اور اس گواہی کی اللہ کی بارگاہ ہمیں بہت اہمیت ہے. اس گواہی کی بنیاد پہ فیصلے بدل دیے جاتے ہیں. میں ایک گواہی کے طور پہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ان خالہ جان کو کیا بصیرت عطا کی. میں غالباً 2012 کی بات ہے, جاپان میں تبلیغی دورے پہ میں حاضر ہوا. وہاں پہ میں نے قرآن مجید بھی سنایا, مختلف شہروں میں جا کے خطابات بھی کیے, سینکڑوں لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی, بہت سی محافل و مجالس بھی ہوئی, بہت سے لوگوں نے تعریفیں بھی کی, بہت سے لوگوں نے دعائیں بھی دی. لیکن جو خلوص ہوتا ہے نا, خلوص, وہ آپ کے قلب و ذہن میں پیوست ہو کے رہ جاتا ہے. آپ یقین جانیے کہ جب لیلۃ القدر کو, شب قدر 2012 کی قرآن مجید سنا کے, رات کی دعائیں مانگ کے, میں خالہ جان سے پیار اور دعا لینے کے لیے بھی اس سال وہیں پہ تھی. جب ان کے پاس آیا تو ابھی تک میرے کانوں میں وہ الفاظ گونج رہے ہیں, انہوں نے پیار سے مجھے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا دیتے ہوئے کہا, او ہمارے دین کا سکون آ گیا, ہمارے دین کا سکون آ گیا. لفظ تو تعریف کے اس سے بھی بڑے بڑے دوستوں نے کہے تھے, لیکن اس لفظ کے پیچھے جو خلوص کی طاقت تھی نا, اور جو مٹھاس تھی, جو ان کے لہجے میں ایک گداس تھا, جو ان کے لہجے میں ایک شیرینی تھی, حلاوت تھی, میں اس کی لذت کو آج بھی محسوس کرتا ہوں. اللہ کرے کہ خالہ جان کے درجے رب اعلیٰ علیین میں بنائے. انہوں نے جو خواہشیں کی زندگی میں, اللہ نے وہ, حتیٰ کہ دنیا سے جانے کے لیے جو خواہش کی کہ مجھے دل وہ ملے, رب نے دل وہ عطا کیا. جو خواہش کی مجھے جگہ وہ ملے, رب نے جگہ وہ عطا کی. اس مولا کا کرم ہے. یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ جنہیں رب ذوالجلال اپنی خاص نعمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے. میں صمیم قلب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین خالہ جان کی تربت پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اس پیغام پہ بات ختم. دیکھ فریدا مٹی کھلی, مٹی اٹھتے مٹی ڈلی, مٹی ہسے مٹی روے, انت مٹی دا مٹی ہووے, اور مٹی دے کھڈونے وانگو بندے دی کہانی ہے, پتہ نہیں کیڑے ویلے کھیڑ مک جانی ہے. ایسی تقاریر میں آئے تو وہ جو کھیڑ مک جانی ہے والی منزل ہے نا, اس کا ضرور سوچا کریں کہ میں یہاں صرف کھانے نہیں آیا, چہرہ دکھانے نہیں آیا, رسم نبھانے نہیں آیا, بلکہ یہاں سے کچھ اپنی آنے والی زندگی کا سبق پانے آیا ہوں کہ جب وہ کھیڑ مکنے والی منزل آئے
میرے بندے کچھ ایسا تو ہونا کہ آقا کے سامنے جا کے سر جھکانا نہ پڑے، بلکہ محبت سے سر اٹھا کے آقا کے چہرہ نور کی زیارت کر سکوں۔ اللہ حضور علیہ السلام کے صدقے میں اس گھرانے کو ہمیشہ اپنی برکتوں کے حصار میں رکھے، اور ہم سب کو وقت نزا کریم آقا کے جلووں اور آپ کی شفاعتوں کی خیرات سے بہرہ مند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔